اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 کشتیوں پر اسرائیلی بحری جہاز کے حملے کے اطلاعات۔ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی پر اسرائیلی کمانڈوز نے دھاوا بولا۔ حملے کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اسموتھ فلوٹیلا ارکان میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ اسموتھ فلوٹیلا غزہ سے تقریباً 100 نوٹیکل مائل کی دوری پر موجود۔ فلوٹیلا ارکان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے پر لائف جیکٹس پہن لی ہیں۔ اسرائیلی بحری جہاز نے کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی کشتیوں سے براہ راست نشریات منقطع۔ ہم نے اپنے ریڈار پر 20 بحری جہازوں کا پتہ لگایا، روکا نہ گیا تو آج صبح 10 بجے غزہ پہنچ جائیں گے۔ اسرائیل کا اسموتھ فلوٹیلا میں شامل کچھ کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ۔ فلوٹیلا میں 46 ممالک سے 497 افراد شریک ہیں۔ اسرائیل کے فلوٹیلا کو روکنے کی دھمکی۔ امریکی اراکین کانگریس کا غزہ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے وزیر خارجہ کو خط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 اراکین کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے مسافروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں 24 امریکی شہری شامل ہیں۔ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ امریکہ کو اپنے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ خط پر رشیدہ طلیب، الہان عمر سمیت نمایاں اراکین کانگریس کے دستخط موجود۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا، قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ سفارتی اور اقتصادی کارروائی بھی کرے گا۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے اور ثالثی کے عمل میں قطر کے ساتھ شراکت جاری رکھے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر کا امریکی صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے دیرینہ تعلقات کا عکاس ہے۔ امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ فیصلہ سلامتی اور سفارتکاری میں دو طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔ امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، اسرائیل نے معافی مانگ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ جارحیت نہ کی جائے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار۔ امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلا وطنی کی شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کی مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگ لی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو امن معاہدے کے انعقاد کا جواب دینے کے لیے 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ دوسری طرف غیر ملکی میڈیا کے عرب ثالث سے متعلق اہم دعویٰ۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ حماس نے امریکی امن منصوبے پر مثبت اشارے دے دیے۔ حماس امریکی امن منصوبے کا مزید جائزہ لے رہا ہے۔ حماس پر جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کا بھی دباؤ ہے۔ امن معاہدے کی آڑ میں اسرائیلی بربریت میں تیزی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پانی کی 75% پائپ لائنز تباہ۔ نسل کشی اور ظلم کا شکار فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے نتسارم کوریڈور پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا۔ اب غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹی میں موجود لوگوں کو دہشت گردوں کا حامی سمجھا جائے گا۔ جنوب میں جانے والے افراد کو اب فوجی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔
امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن بحران سنگین ہو گیا۔ اخراجات بل پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ڈیڈ لاک برقرار۔ اخراجات کی منظوری نہ ہونے پر کئی سرکاری محکمے بند۔ امریکہ میں 7,50,000 ملازمین کو بغیر تنخواہ جبری چھٹی پر گھر بھیج دیا گیا۔ ریسرچ سینٹر، ہیلتھ کیئر پروگرام اور کسٹمر سروس دفاتر بھی بند۔ محکمے بند ہونے سے امریکی فوجیوں کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ شٹ ڈاؤن سے امریکہ کو روزانہ تقریباً $400 ملین کے نقصان کا سامنا۔ امریکی شٹ ڈاؤن کے باعث خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو بھی بند کر دیا گیا۔ ناسا کے 18,218 ملازمین میں سے 15,094 فارغ۔ ناسا کے 83% سے زائد سٹاف کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹ نے ڈیموکریٹس کا قلیل مدتی فنڈنگ کا بل نامنظور کر دیا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں اپنے اپنے بل سینٹ سے منظور نہ کروا سکے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور ترجمان وائٹ ہاؤس کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ 3 ڈیموکریٹس بل کی حمایت کے لیے مان گئے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے مزید 5 ووٹ درکار ہیں۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے۔ ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں۔ ابھی جو پنجاب کا بدترین سیلاب آیا، آپ کی ماں نے، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ایک بار پھر سیاسی مخالفین پر وار۔ مری میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، ہم دفتر نہیں بیٹھے۔ اصل سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے بولیں، مری کے لیے ٹرین چلائیں گے، سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں مری نہیں آنا پڑے گا۔ مری میں جلد الیکٹرک بسیں دوڑیں گی۔ مری میں پانی کا بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ مری میں غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں کریں گے۔ اربوں روپے سے مری کے تاریخی مال روڈ کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اگر ہم تجویز دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے۔ تو جناب سوال یہ ہے کہ ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے طریقہ کار پہ، اور آپ کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ آزمودہ طریقہ ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ ہم تو آپ کی حکومت میں بھی پوری طرح تنقید نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان، الفاظ اور لہجہ مناسب نہیں، سندھ سے بھی ایسا جواب آیا تو کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو ماضی میں کیے گئے۔ بلاول بھٹو تحمل سے چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، رائے نہ مانی تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ آپ کہتی ہیں پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی۔ بطور سیاسی جماعت ہمیں سوال اٹھانے کا حق ہے، ساتھ دینے کا یہ مطلب نہیں حکومت جو مرضی کرتی رہے۔ حکومت پیپلز پارٹی سے کیے وعدے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی۔ ہماری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں حکومت کی غلطیوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی سیز فائر پر متفق۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق۔ ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری ملاقات میں شریک۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی نے شرکت کی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کا قائمہ کمیٹیوں کا بھی بائیکاٹ۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کے اجلاس میں شرکت نہ کی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی 20ویں گواہ پر جرح۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ استغاثہ کے 20ویں گواہ پر جرح اگلی سماعت پر مکمل کی جائے گی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آج کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے قانونی کوآرڈینیٹرز کی تبدیلی کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل انتظار حسین پنجوٹا اور نیاز اللہ نیازی بانی پی ٹی آئی کے قانونی کوآرڈینیٹرز کے عہدے سے فارغ۔ بانی پی ٹی آئی نے قانونی کوآرڈینیٹرز میں بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو شامل کر لیا۔
पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के असूल जारी। सोशल मीडिया पर राय या मालूमात शेयर करने पर मोहतात रहने की हिदायत। बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देना ममनू करार। ऐसा मवाद शेयर ना किया जाए जिससे कौमी सलामती या अमन मुतासर हो। हुकूमत या अदलिया की तौहीन वाला मवाद नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ज़ाती शोहरत या सोशल मीडिया पर खुद नुमाई सख्ती से ममनू करार। हिदायत पर अमल ना करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SNGAD ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मरासला जारी कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माजरत की ना ही करूंगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरअक्स झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। बतौर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मैंने कुछ गलत नहीं किया। भारतीय टीम को उस रोज़ भी ट्रॉफी देने को तैयार था, अब भी भारत को एशिया कप ट्रॉफी देने को तैयार हूँ। अगर भारतीय कप्तान को ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आना होगा। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के खौफनाक जलजले से हर तरफ तबाही। दर्जनों घर और बुलंदो 12 इमारतें मुनहदिम। हलाकतों की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। वस्ती साहली इलाकों में बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक सेबू में हंगामी हालत नाफिज करते हुए स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। चीन के जदीद तैयारा बरदार जहाज़ की दुनिया भर में धूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर से लैस चीनी बहरी जहाज़ को चीन की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहरी जहाज़ फौजियान पर लड़ाका तैयारों की कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ का ऐलान किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजियान तैयारा बरदार बहरी जहाज़ बुनियादी ऑपरेशनल सलाहियत हासिल कर चुका है।